बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाजरीन, आजकल आलमी तनाजुर के अंदर सूरत हाल तेज़ी से तब्दील होती हुई नज़र आ रही है। अफ़गानिस्तान के हवाले से कल भी हमने डिस्कस किया कि बड़े शहरों का तालिबान ने मुहासरा कर रखा है। साथ ही यमन के अंदर नई अमरीकी इंतज़ामिया ने हुसी बागियों को निकाल दिया है दहशत गर्दी की लिस्ट से, और ख़ित्ते में नई पॉलिसीज़ का जो है वो इजरा हो रहा है, और इस नई पॉलिसी की वजह से दुनिया के हालात किस अंदाज में बदल सकते हैं। साथ ही आज अफ़गानिस्तान से रूसी फ़ौज के इनखला के 32 साल मुकम्मल हुए। रूसी फ़ौज की जो आमद थी अफ़गानिस्तान में, और उसके बाद ख़ास तौर पर हमारे ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर और ख़ित्ते में जो असरात मुरतब हुए, उस पर भी बात करेंगे। और साथ ही बहुत इंपॉर्टेंट इशू है कि हुकूमत जो है वो इस वक्त अपनी कामयाबी इसको समझ रही है कि बरूने मुल्क पाकिस्तानी तरसीलात भेज रहे हैं और बड़ी बाहरी तादाद के अंदर भेज रहे हैं, और पहली बार जो है वो ज़खायर में भी इजाफा हो रहा है और रेमिटेंसेस भी बढ़ रही हैं। इसके पीछे कौन से वामिल कार फरमा है? क्या हुकूमती दावा ठीक है या अदाद-ओ-शुमार का सारा गोरख धंधा है? इस पर भी करेंगे बात, लेकिन बढ़ते हैं पहले मौजू की जानिब। और ऐसा अफ़गानिस्तान के अंदर कल भी हमने जिक्र किया कि जो मौजूदा अमरीकी इंतज़ामिया बाइडन साहब हैं, उन्होंने आते ही ऐलान किया था कि वो रिव्यू करेंगे जो मायदा ट्रंप साहब के साथ हुआ, और अभी तक खामोशी है। लेकिन साथ ही साथ हम ये देख रहे हैं कि तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तालिबान ने भी एडवांस किया, बड़े बड़े शहरों को घेर लिया, उन्होंने मुहासरा कर लिया है। एक ये क्या चीज़ तय कर रही है, और ख़ास तौर पर यमन के हवाले से जो अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली आई है, इसमें मिडल ईस्ट की सियासत के ऊपर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं? देखें, एक तो आज तालिबान ने अमरीकी अवाम के नाम, रियासत-ए मुत्तहिदा के अवाम के नाम खुला ख़त जो है उन्होंने भेजा है, और इसके मंदरजात बड़े कमाल के हैं। उन्होंने कहा है कि सबसे पहली बात तो ये है, उन्होंने ये कहा है कि गुज़श्ता 19 साल सूरत हाल ने साबित कर दिया है कि अफगान तनाज़ा ताकत और क़ुव्वत से रियासत है। ठीक है। अमेरिका की तारीख की तवील तरीन जंग है, जैसा कि जंग ने अफगान मिल्लत को बड़े अलमी और मसाइब से रूबरू किया। अमेरिका को भी बहुत ज़्यादा जानी माली नुकसान हुआ। 19 साल तजर्बात के बाद अक्ल और मंतक का तकाजा यह है कि इस जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए अनथक कोशिश की जाए। आलमी कॉन्फ्रेंस का हवाला किया, दोहा मुआहदे का हवाला किया, अफगान मिल्लत के लिए आइंदा इस्लामी निज़ाम के क़याम के ऊपर गुफ्तगू हुई, उस पर भी मामला तस्लीम शुदा हकीकत है कि अवाम की अक्सरियत इमारत इस्लामिया की हिमायत कर रही है। इमारत पूरा उन्होंने करने के बाद उन्होंने जो मौलाना हिब्बतुल्लाह की तरफ से और मौलाना अब्दुल गनी बरादर की तरफ से, हमारा मुल्क और मिल्लत एक मुसल्लत शुदा जंग से दस्तो गिरबान है, इसका जंग का खात्मा सबकी जिम्मेदारी है और उसके मफाद, ये है सूरत हाल। उसके साथ साथ उन्होंने अपने डोजियर्स में बताया है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या कर सकें। सही है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पॉलिसी आई है बाइडन की, वो ये है को कहता है 1 मई तक जो आखिरी 200 और 500 सिपाही जो रहने हैं वो हम पता नहीं उसको करेंगे कि नहीं करेंगे, और इनखला जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा और सब कुछ। उसके बाद ये 15 फरवरी से तालिबान ने नई स्ट्रेटजी शुरू की है। पहले वो करते थे कि एरियाज कंट्रोल करते थे और सिटी सेंटर्स जो थे वो अफगान हुकूमत के पास रहने देते थे। सही कि आप रखें, आप से हुकूमत चलाएं, आपका सिटी सेंटर है, मरकज है, बाकी पूरे एरिया के अंदर राज जो था वो तालिबान का होता था, और 75% एरियाज के अंदर राज कर। सही। कुंदूज के इर्द गिर्द शदीद सर्दी है, बर्फ है, उसके अंदर उन्होंने सारी आउटपोस्ट हैं और मिलिट्री बेसिस पे कब्जा कर लिया। पहला नंबर तो ये था। और ये जो पुल खुमरी का जो इलाका है, इसमें तालिबान इस वक्त बैठे हुए हैं, और किसी भी वक्त से इशारा मिलने की देर है, दे विल एंटर इनटू द सिटी। उसके बाद कंधार जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि कंधार ऐसी चीज है कि जिसको अगर वो बेस बना लें तो उनके पीछे पूरा पाकिस्तान जो है उसकी एक पूरी बेड रॉक बन जाती है। अनलेस के पाकिस्तान यहाँ से अमरीकियों को कहे कि आ जाओ तालिबान के ऊपर हमला करो, या पाकिस्तान अशरफ गनी को कहे कि आओ हमारी सरहद, ये ऐसे लगेगा कि तालिबान ने एक अपने पीछे हिमालय खड़ा कर लिया है, और ये कंधार और हेलमंद और पख्तिका और ये सारे का सारा इलाका जो है ये फिर वापस उस तरफ एडवांस करना शुरू हो जाएंगे। और वो जब एडवांस करते हैं, कंधार के अंदर इस वक्त ये रिपोर्ट्स ये हैं कि वो तकरीबन इस वक्त कंधार के जो पूरे साउथ का इलाका है उसके अंदर वो मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं वो बैठे हुए हैं, और वो भी किसी और ये इस वक्त नहीं, काफी तवील अरसे से वो बैठे हुए। और वो कहते हैं कि 3 फरवरी को जो उन्होंने कांग्रेशनल पैनल बनाया है उसका अमेरिका, उसने अपना जो बाइडन ने, हम उसको रिजेक्ट करते हैं कि इसको रिव्यू करने का।
اچھا اس کے بعد آگے جو علاقہ ہے قندھار کے علاوہ جو علاقہ ہے، یہ میں اس کو دیکھ رہا تھا جس میں انہیں پنجوانی کا جو علاقہ، پنجوانی کا یہ انہوں نے وہ دیکھیں جیسے یوں کر کے موو کر سکتے، ایکسٹینڈڈ موو، اس کے اوپر جو اس نے انٹرویو کیا ہے، یہ جو اپنا رائٹرز کے بندے نے اور نیو یارک ٹائمز نے پوری سٹوری چھاپی ہے، اس نے کہا ہم نے گھیرے میں لے لیا اور جب درخت سبز ہوں گے تو پھر ہمارا مقام جو ہے نا وہ پتہ چلے گا، تو مارچ میں درخت سبز ہو جائیں گے، جب کمپلیں پھوٹیں گی تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. when the trees turn green the situation will get worse. اور یہ امریکن بھی سمجھتے ہیں. اچھا پنجوانی کے علاوہ قندھار میں سب سے بڑی بات ہے کہ جس دن سے جنرل عبد الرازق جو تھا وہ مارا گیا تھا، اس وقت سے طالبان کا وہ سارے کا سارا جو سٹیٹس تھا وہ ختم ہو چکا. ایک تو عثمان صاحب یہ صورتحال ہے طالبان کی، اور وہ طالبان سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ نے یہ کام نہ کیا پیس ڈیل تو ہم پیس اسٹیبلش خود کر لیں گے، کیونکہ یہ بات تو طے ہے کہ 34 سال پہلے روس جب چھوڑ کے گیا تھا 1988 میں، تو اس وقت افغانستان بدترین کانفلکٹ میں تھا، 7 مختلف تنظیمیں تھیں، وار لارڈز بن گئے، اور وار لارڈز اس طرح کے تھے کہ افغانستان کا کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جس میں مختلف لوگوں نے اپنی فتح خوری کی پوسٹریں لگائیں. اچھا، اور یہ سب یہ تو ہے نا کہ اس کا انخلا جب روس داخل ہوا افغانستان کے اندر، اس وقت آج بھی بہت سارا طبقہ یہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، پاکستان کے اندر بھی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت جنرل ضیاء الحق صاحب نے بڑا غلط فیصلہ کیا کہ آج گرم پانیوں تک روس آنا چاہتا تھا تو بالآخر آج بغیر لڑائی کے آ بھی گیا نا، ہم نے خود ایکسیس دے دی، تو فیصلہ غلط تھا. اس کے بدلے پاکستان کے اندر کلاشنکوف کلچر آیا، ہیروئن کلچر آیا، سارے تحائف ملے، پاکستان دہشت گردی کا شکار ہوا. ان کے اس آرگومنٹ کو کیا آپ دیکھیں؟ پہلی بات ہے کہ آج روس فوج لے کے آیا نہیں آیا. آج روس ایک بائیلیٹرل ایگریمنٹ کی ٹیبل پر بیٹھ گیا. زمین آسمان کا فرق ہے فوج لے کے آنے میں اور بائیلیٹرل. افغانستان میں فوج لے کے آیا تھا، جو لوگ یہ آرگومنٹ کہتے ہیں نا آج آ گیا تھا. افغانستان میں جب روس انٹر ہوا تو کیوں انٹر ہوا تھا؟ اس لیے کہ روس نے وہاں پر نور محمد تراقی کی ایک گورنمنٹ کو اسٹیبلش کیا تھا. نور محمد تراقی وہ شخص تھا جو افغانستان کے اندر ایسے جیسے پاکستان میں فیض ہو گیا، اس کی انٹلیکچوئل گورنمنٹ یہ وہ. پھر روس نے دیکھا کہ وہاں پرچم اور خلق نام کی جو 2 پارٹیاں یہ آپس میں لڑنا شروع کی ہیں، پھر انہوں نے ان کو ساتھ پلے کرنا شروع کر دیا. حفیظ اللہ امین تو ببر کارمت حسین. پھر روس خود فوجیں لے کے اندر داخل ہو. فوج ہوتی ہے سر، وہ فوج جو تھی وہ فوج کے ذریعے وہاں تک جانا چاہتا تھا. آج آپ روس کے ساتھ بیٹھے ہوئے نا، آپ روس کو کہیں کہ ہم آپ کو گرم پانی تک ایکسس نہیں دیتے تو روس کچھ نہیں کر سکتا. آپ اس کا تجارتی معاہدہ ختم کر دیں. ختم کون؟ آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے طور پر. ایک یہ بات طے ہے کہ روس جب بڑا ہے جس طرف بھی، اس کے بعد اس نے ان علاقوں کے ساتھ جو حشر کیا ہے وہ دنیا کے کسی ملک نے نہیں کیا. آج آپ تاجکستان کے اندر چلے جائیں، دوشنبے سے باہر نکلیں اور آپ اس کے بعد غربت اور افلاس کی علامتیں دیکھیں گے. صرف 5-6 کلومیٹر باہر ہیڈ کوارٹر سے میں گیا ہوں، جس وقت کلاب کی طرف جا رہا تھا تو پہلا پتہ نہیں کون سا ریلوے اسٹیشن ہے، اس کے ساتھ کنواں تھا جو نل ہوتا ہے پانی کا، اس میں سے بچے عورتیں، سٹی کے بچے جسے ہوتے ہیں نا اربن لوگ، وہ بڑے بڑے ربر کی جسے کہتے ہیں وہ بہت لے کے نا ربر کے بنے ہوئے ہوتے تھے ان کے ڈول سے، اس سے پانی بھر کے لے کے جا رہے تھے. بجلی نہیں ہے، سیوریج نہیں ہے، پانی نہیں ہے. کلاب میں اتنے بڑے کلچر سینٹر بنے، کچھ بھی سمایا کلچر سینٹر واش روم کا پانی نہیں ہے، پانی کا کنیکشن نہیں لگا ہوا تھا. غربت جو ٹالسٹائی کی غربت. پھر ریلیجس فریڈم ختم. کلاک مسلمانوں کے نام کے ساتھ آف آج بھی لگے. وہ تو بات نہیں. قرآن جو تھا وہ 3 منزلہ تہ خانہ میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے کہ آواز نہ آ جائے، اور بچوں کو پڑھاتے تھے. یہ تاجکستان میں، یہ ازبکستان میں، یہ کرغزستان میں، یہ قزاقستان میں. ایک کو ہاشمی صاحب ہوتے تھے، ان کی کتاب مجھے یاد ہے اچھی طرح، وہ یہاں 71 میں بہت بکری تھی، سمرقند و بخارا پر کیا بھی تھی. گلیوں میں جو ظلم ہوا آپ سوچ ہی نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں چلے جاتے، اور دوسری بات جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے افغانستان کے اندر خود انٹرفیرنس کی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے پاکستان کے اندر انٹرفیرنس جو ہے افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی. دھماکے کرانے شروع کیے. نہیں، اس سے بہت پشتورستان چوک کس نے نام لکھا تھا.
پشتونستان کی ساری موومنٹ پلان کہاں ہوتی تھی؟ آپ کو پتہ ہے کہ جو بعد میں یہ چوک پاکستان چوک بنایا انہوں نے کابل کا، وہ پشتونستان چوک ہوتا تھا جہاں وہ انڈین فلمیں لگا کرتی تھیں، یہاں سے پاکستانی جا کے دیکھا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ سارے لوگ وہاں، پھر 73 میں جب انسرجنسی ہوئی ہے تو مریض لوگ کہاں جا کے ٹھہرے تھے؟ وہ اپنا اجمل خٹک کہاں جا کے ٹھہرے تھے؟ اس وقت تو افغان جنگ شروع نہیں ہوئی تھی. اپنا ذوالفقار، کیا نام تھا اس کا، ذوالفقار والا مرزا بھٹو، وہ طیارہ لے کے کہاں گیا تھا؟ سلام اللہ ٹیپو کہاں گیا تھا؟ 12 دن کا طیارے کا ہوسٹیج ہے. کبھی بھی 12-13 گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرتا، کیونکہ اعصاب ہی نہیں جواب دے دیتے ہیں. صحیح بات. آپ کو باقاعدہ کھانا مل رہا تھا، آپ جا کے سوتے تھے، آپ کو باریاں لگتی تھیں، دوسرا ہوتا ہے تب جا کے آپ نے بندہ آپ کا پورا طیارہ اغوا کیا، وہاں سے لوگوں کو لے گئے کابل میں لے گئے. اس وقت تو ہم نے، اس وقت زیادہ بات کی بات ہے، اس سے پہلے ہم اس چکر میں پڑے ہی نہیں تھے. یہ چکر تو 1979 میں آیا ہے، زیالک تو 77 میں آیا تھا، اس سے 2 سال وہ، پھر 79 کی دسمبر میں آیا ہے. 80 میں سب کچھ ہوا ہے. اس سے پہلے آپ کے سارے جتنے دھماکے شماکے سب کچھ اس زمانے ہوتے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ضیاء الحق کی پالیسی کو جو لوگ کہتے ہیں کہ غلط تھی، ان کا اپنا ذاتی نفرت ہے ضیاء الحق کے ساتھ. میں بنیادی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر اس وقت پاکستان ووٹ نہ کرتا تو آج پاکستان اس سے زیادہ بری اور گندی اور غلیظ حالت میں ہوتا. اس کی 2 وجوہات. اس کی ایک وجہ ہے کہ امریکہ نے یہاں روس میں آنے نہیں دینا تھا. اب امریکہ ہم اگر روس کے زیر سایہ چلتے تو امریکہ نے ہمارا جہاں میدان جنگ بنا دینا تھا. وہ جو لکھتا ہے کسنجر کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو انڈیا جو ہے پاکستان کے اوپر ہیجمنی بنا لے، کیونکہ روس اس پورے علاقے میں چھا جاتا اور ہم غائب ہو جاتے. پاکستان میں روس کے آنے کا مطلب یہ تھا کہ امریکہ پورے ریجن سے آؤٹ ہو جاتا، اور اگر امریکہ پورے ریجن سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ امریکہ خود خاص چین کے تھرو آتا، انڈیا کو یار بنا کے آج بنایا یار آتا، تو ہمارا علاقہ جو تھا وہ ہماری آزادی کی، ہمارے تحفظ کی یہ قربانی دی ہے افغانستان نے. اب دوسری بات آتی ہے جو لوگ کہتے ہیں ہیروئن اور اس کی کلاشنکوف کلچر. آپ مجھے یہ بتائیے، اگر افغانستان میں جنگ ہو رہی ہوتی تو کیا کلاشنکوف یہاں نہ آتا؟ جس طرح کا بارڈر ہے ہمارا، وہ جو جنگ چل رہی تھی افغان بارے، تو افغان مجھے کچھ انڈیا پاکستان نہ سپورٹ کرتا، ایران سپورٹ کر لیتا، کیا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہیروئن جو ہے، میں UN فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول میں گیا تھا 1976 میں، ٹھیک ہے، اور میرا وہ سروے آج بھی یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ میں موجود ہوگا جو ہم نے ہیروئن کا کیا تھا. 77-78 کا سروے ہے، ہیروئن آ چکی ہوئی تھی. اور باقاعدہ پنجگور، تربت، پورے علاقوں کا بارڈر ایریا کا ایک مینڈرکس کی گولی اور ایک ہیروئن. افغان جنگ 4 سال بعد شروع ہوئی ہے ہیروئن کی. اور اگر چلو افغان جنگ ختم ہو گئی، ہیروئن ختم کس نے کی؟ پاکستان سے طالبان نے. اوپیم ختم کس نے کی؟ 77% آف دی اوپیم جو ہے دنیا کی وہ افغانستان میں ہوتی ہے. اور میجر جو اس کا جو ہے بائر کون ہے؟ امریکہ. $6 بلین کی خریدتا ہے. اس کا مطلب ہمیں تو بعد میں امریکہ کو پہلے نقصان ہونا چاہیے. تو یہ بات بڑی منطقی غلط. چلیں بریک کا وقت ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس وقت جنیوا ایکارڈ، ضیاء الحق ورسز محمد خان جنیجو، اور اس تمام کچھ کے باوجود جو وار لارڈز کی حکومت قائم رہی طالبان کے آنے تک، اس دوران افغانستان میں کیا ہوا، پاکستان کی سیاست میں کیا تبدیلیاں آئیں، یہ ذکر کریں گے ہم بریک کے بعد.